السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27 رجب کو روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ شیخ حبت اللہ نے اپنے اسناد سے بروایت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، 27 شب، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جب 27 رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے اور بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے۔ پھر عشر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رجب کی 27 کو 12 رکعت نفل کی نیت کی اس ترکیب سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا اور 12 دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ مخلوق کا عمر بھر محتاج نہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ ہوگا، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی ہوائیں اس سے پہنچتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔ فضائل ماہ رجب المرجب۔ یہ مہینہ بڑی عظمت و بزرگی والا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کی فضیلت تمام اذکار پر۔ ماہ رجب شہر الحرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں ایک روزہ بھی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اسی نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند ملاحظہ فرماتے تو دونوں دستے مبارک اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں
پہلی 15ویں اور آخری تاریخ میں غسل کرے، ایسا خارج ہوگا گناہوں سے جیسے پیدا ہوا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے۔ یہ حوالہ خلاصۃ الاخبار سے لیا گیا ہے۔ آئیے اب آپ کو فضائل شب معراج بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ کی یہ دعوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس مبارک شب میں حضور فخر کائنات نے بلاوے خداوندی پر آسمانوں پر عروج فرمایا اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء سابقین اور ملائکہ مقربین کی امامت فرمائی۔ اس مبارک رات میں احکام خاص آپ پر نازل ہوئے، دیدار خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، سعادت معراج کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ شب معراج شب رحمت ہے۔ اس رات کو جو شخص عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب و بامراد رکھے گا اور ہر بلا و مصیبت سے بچائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب کی 27ویں شب کو آسمانوں سے 70,000 فرشتے اپنے سروں پر انوار الہی کی طبق رکھے ہوئے زمین پر آتے ہیں اور ہر اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس کے رہنے والے یاد الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے ان کے سر کے اوپر ان نور کے طبقوں کو اونڈ دو۔ یہ لوگ جو اس شب کی قدر کرتے ہیں، ایسی بڑی نعمت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی شب معراج میں جو عبادت کیے جاتے ہیں، جو نفلیں پڑھے جاتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ کتاب الاوراد میں لکھا ہے کہ اس رات کو 12 رکعت نفل 6 سلام سے ادا کریں۔ ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 5 بار پڑھیں۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد کلمہ تمجید، استغفار اور درود شریف 100 بار پڑھ کر جو دعا کری قبول ہوگی۔ دوسرا طریقہ، تحفہ میں لکھا ہے کہ رات کو 6 رکعت نفل 3 سلام سے ادا کریں اور ہر رکعت میں بعد الحمد کی سورہ اخلاص 7 بار پڑھیں۔ بعد نماز ختم ہونے کے 50 بار درود شریف پڑھ کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں دینی اور دنیاوی بدلاتا ہے۔ تیسرا طریقہ، تحفہ میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں بعد الحمد سورہ علم تک اور دوسری رکعت میں بعد الحمد سورہ الافی ایک بار پڑھے، ثواب عظیم پائے گا۔ چوتھا طریقہ یہاں بتاتے ہیں۔ فلاح الدین میں لکھا ہے کہ 100 رکعت نماز نفل 50 سلام سے ادا کرے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 1 بار پڑھے۔ بعد فراغ نماز 100 بار درود شریف پڑھ کر سر بسجود اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے، انشاءاللہ اس کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ابھی نماز کا 5واں طریقہ، اکثر صلاح کا طریقہ یہ ہے کہ بنیت ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کریں اور ہر رکعت میں بعد الحمد کی سورہ اخلاص 27 بار پڑھیں۔ قائدان اتحاد کے بعد درود ابراہیم 27 بار پڑھ کر دعا کریں۔ بعد سلام کے اس کا ہدیہ حضور پورنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارنے کی سعادت حاصل کریں۔ مبارک دن۔ رسالہ حاشریہ میں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز قبرستان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک قبر میں مردے پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو آگ دوزخ کی جلا رہی ہے، میرا کفن آگ کا ہو گیا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو ایک روزہ بھی ماہ رجب میں رکھتا تو یہ عذاب تجھ پر ہرگز نہ ہوتا۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں ایک روزہ رہنے کا بھی بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماہ رجب میں ایک روز اور ایک رات ہے، جو کوئی روزہ رکھے اس روز اور عبادت کرے اس رات کو تو ثواب اس کو 1.25 سال کی عبادت کا ملے گا۔ وہ رات 27واں اور دن 27واں ہے۔ جو کوئی اس رات کو عبادت کرے اور اس دن روزہ رکھے خاص خوشنودی خدا تعالیٰ کے لیے، تو اللہ قیامت کے دن اس پر دسترخوان پر کھلائے گا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ عزت بخشی جائے گی اس روزدار کے لیے، اس عبادت گزار کے لیے جو اس 27واں شب میں عبادت کرتا ہے اور 27واں روز کو روزہ رکھتا ہے۔ فضائل عبادت ماہ رجب کے بے شمار ہیں۔ اگر تمام کے تمام یہاں پہ بیان کیا جاؤں تو ایک طویل بیان ہوگا، اس لیے یہاں پہ مختصر میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے، ساتوں زمین اور آسمان کا تنہا مالک ہے۔ دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی ملک، کوئی دولت تجھے عاجز نہیں کر سکتی۔ اگر سارے انسان کفر اور ضلالت میں ڈوب جائے تو تیری شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آنے کی، اور اگر سبھی متقی پرہیزگار بن جائیں تیری شان رتی برابر بھی نہیں بڑھنے کی۔ اے اللہ، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بیان کیا ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول اور تو ہی آخر ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم والا ہے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر انسان کی طرف سے بے انتہا درود بھیج۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے، اگر تو معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم مجرم ہیں۔ ہماری ساری زندگی خواہشات کی اتباع میں گزر گئی، اسی کے اندر اپنی ساری صلاحیتوں کو ہم نے ضائع کر دیا۔ اے اللہ، ساری امت محمدیہ کے اس جرم کو معاف فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس محنت پر ڈال کر گئے، اس محنت کو چھوڑ کر دنیا کی محنتوں میں الجھ گئے جن محنتوں سے وہ نکال کر گئے تھے۔ اے اللہ، گناہوں نافرمانیوں کے دریا سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نکال دے۔ اے اللہ، اے اللہ، اپنے رحمت کی رسی ڈال دے اور ہمیں کھینچ لے۔ اے اللہ، ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا کہ جسے ہم اٹھا نہ سکے۔ اے اللہ، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے ایسے فیصلے فرما 100% امت محمدیہ کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، علم، ایمان، عبادت، ذکر، اخلاق، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ،
ان سارے فرائض و عبادت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرنے کے لیے ہم سب کو پوری توفیق عطا فرما۔ حسد، کینہ، غیبت، چغل خوری، عیب جوئی سے ہماری حفاظت فرما۔ شراب، سود، زنا، چوری، ظلم، زبر، ان سب سے ہمیں دور رکھ۔ اے اللہ ہماری زندگی کی بدعمالیوں کو دور فرما، گھر کی زندگیوں کو بدعمالیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی تکلیف کو دور فرما۔ اس دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ستائے جا رہے ہیں، تو ان سب کا والی بن جا۔ مسلمانوں کی تکلیف میں ان کی مدد و نصرت فرما۔ ہمارے مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت عطا فرما۔ ہمارے محتاجوں کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال روزی فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما۔ جو لڑکیاں کنواری ہیں ان کے لیے نیک جوڑا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا میں امن قائم فرما۔ ظلم و جبر سے انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہر لائن سے تیرے دین کی محنت کر رہے ہیں ان کو بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہر فتنہ و شرور سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی محرومین ہیں تمام کی بال مغفرت فرما۔ اے اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ دائیں ہاتھ میں ہمیں اعمال نصیب فرما، اور میدان حشر میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بیان میں جو بھولے ہو یاد کرا دے، اور جو نہیں سیکھ پائے وہ سکھا دے، اور ہم کو رات دن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے لیے اس بیان کو نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس خالی ہاتھوں کو اور ان خالی دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما، اور ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ جنت میں داخلہ نصیب فرما، اپنا دیدار و اپنی رضا نصیب فرما، اور جتنے بھی خیر کے لائن سے دعائیں کی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم جزا الله عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ دعاؤں میں اس غریب کو بھی یاد رکھنا۔ آمین۔